یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ سنو یار، یہ والا بھی. لوگ حج پر دلہنوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں عورتیں سج دج کر بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، پھر وہ فوٹو سیشن کرواتے ہیں. خانہ کعبہ مقامات مقدسہ کا ذرہ برابر بھی احترام نہیں رہا، حج پر جا کر بھی بے حیائی پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھی بات ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے تو فوراً حج پہ جاؤ دلہن کو لے کے، زبردست خاندانی کام ہو گیا. اس سے اچھا کوئی سفر دلہن کے ساتھ ہو نہیں سکتا. لیکن جب اللہ کی عبادت کو ان آداب کے ساتھ کیا جائے نا جو آداب اللہ نے بتائے ہیں، تو پھر فائدہ ہوتا ہے. ان آداب کی رعایت نہیں کریں گے تو صرف یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. دیکھو نبی نے فرمایا عورت جب مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو خوشبو لگا کر نہیں آئے گی، بے پردہ ہو کر نہیں آئے گی، مزین لباس پہن کر نہیں آئے گی، مردوں کی صف سے بالکل دور کھڑی ہوگی، ہے نا. اگر کوئی خاتون کہ میں نے جماعت سے نماز پڑھ کے جماعت کا ثواب لینا اور اسپرے کیا، خوشبو لگائی، ٹک ٹاک تمیز سے میک اپ شیک کیا، پھر سلیو لیس کپڑے پہنے اور پوری چھمک چھلو بن کے پہلی صف میں آگے بیٹھ گئیں، تو نماز کا ثواب ملے گا؟ بلکہ شیطان کہے گا کہ اگلی نماز میں بھی حاضری دینا، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ تم پڑھا کرو. یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو ایسے ہی اگر کوئی لڑکی، کوئی خاتون، کوئی دلہن پوری چمک چھلو بن کے حج کرنے جاتی ہے، فیس بک پہ پہلے اپنی تصویر ڈال رہی ہیں، انسٹاگرام پہ اپنی تصویر ڈال رہی ہیں. دلہنیں اکثر خوبصورت ہی ہوتی ہیں، وہ تو بعد میں ڈیزائننگ چینج ہوتی ہے ان کے تھوڑے دنوں کے بعد. کیا خیال ہے؟ حالات سسرال بگاڑ دیتا ہے ان کے چہروں کو، بعض دفعہ شوہر کی ٹینشن بگاڑ دیتی ہے، وہ بیسیوں مسائل ہوتے ہیں. تو فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اپنی تصویر ڈال دی، میں حج پہ جا رہی ہوں، اور پھر اپنے میاں نے بھی اپنی جو ہے نا وہ پورا گروپ فوٹو بنا کے، پھر وہاں بھی کوئی حیا، کوئی پردہ نہیں ہے. مس گیدرنگ ہوتی ہے، ایک ہی ہوٹل میں سب ایک ہی میز پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس کی بیوی کو آپ دیکھ رہے ہو، آپ کی بیوی کو. ٹھیک ہے وہاں دیکھنے نہیں گئے، لیکن حیا اور پردہ تو کوئی چیز ہے نا، حج میں تو خیال کر لو بھائی. تو یہ وہ حج نہیں ہے جس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ الٹا وبال بن سکتا ہے آپ کے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی یادگار تصویریں نہ لیں، ایک تمیز کی تصویر موبائل پہ رکھنے کے لیے اپنے موبائل پہ رکھ لینا بھائی، میاں بیوی کوئی یادگار کے دیکھو ہم دونوں ونس اپون اے ٹائم کوئی اچھا کام بھی کرنے گئے تھے، یاد رہے گا. ایک تصویر لے لی، شوہر نے اپنے موبائل میں، بیگم نے اپنے موبائل، ختم. اس کو فیس بک پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ اس کو انسٹاگرام پہ کیوں شیئر کر رہے ہو؟ پھر وہاں بھی بھائی تھوڑا سا ریزرو ہو کے بیٹھ جاؤ. آپ میاں بیوی ہو، تھوڑا کونے میں بیٹھ جاؤ تاکہ آپ کی بیوی پر دوسروں کی نظریں بولو نہ پڑے. تھوڑا احتیاط کر لو آپ. ٹھیک ہے آپ پردہ نہیں کرتی، اب تو کر لو نا. اب عبادت کے لیے دیکھو، کوئی عورت کتنی بھی پردہ ہو، مسجد میں تو اسکارف لے کے آئے گی نا، وہ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بالکل حج ایک انٹرٹینمنٹ بنتا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں، تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو خدا را یہ کام مت کریں. کم سے کم حج کے دوران پراپر پردے کا خیال کریں، اس نیت سے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں اپنے گناہ معاف کروانے اور اپنی زندگی کو چینج کرنے، اس نیت سے کہ امید ہے اللہ ہمیشہ کے لیے پردے کی توفیق دے دے گا. کتنے لوگ ہیں حج پہ گئے، داڑھی رکھ لی ہمیشہ کے لیے، نمازی بن گئے ہمیشہ کے لیے. بے پردہ عورتوں نے حج کیا، ہمیشہ کے لیے پردہ شروع کر دیا، لیکن وہاں جا کے ان کی نیت ہی نہیں ہوتی انسان کا بچہ بننے کی، ایک انٹرٹینمنٹ بن کے رہ گیا ہے. تو یہ غلط ہے بھائی. وہاں جا کے آپ فوکس کریں کس کو؟ عبادت کو، دعاؤں کو، پردے کو. عورت کے لیے حج سے زیادہ اہم حکم پردے کا ہے. تبھی تو محرم کے بغیر سفر کی اجازت نہیں دی حج پہ بھی. فرض حج بھی ہونا، محرم نہیں ہے، عورت ڈیلے کرے گی حج کو، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے پردے کا حکم زیادہ امپورٹنٹ ہے. کس کی نسبت؟ حج کی نسبت. تو آپ نے حج میں ہی پردے کی دھجیاں اڑا دیں، یہ بالکل غلط ہے. اس کا خیال کریں. بالکل ہی خواتین وہاں پہ بالکل ہی بے پردہ ہوتی جا رہی ہیں، مرد بھی بالکل کوئی ہے ہی نہیں، حیا ہی ختم ہو گئی ہے. تو مس گیدرنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، کوئی کزنوں کے ساتھ ایسے گپیں. میں نے بتایا میں عمرے پہ گیا، میرے پڑوس میں کزنوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے. کزن غیر محرم ہے بھائی، ایک ہی کمرے میں کزن اور وہ سارے سو رہے ہیں، ہو ہا 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 یہ گپے چل رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو؟ آپ کزن نامحرم ہے، آپ ٹھیک ہے پردہ نہیں کرتی کزن،
اس موقع پر تو کر لینا, اور نہیں کر رہی تو بے تکلف ہو کے گپے تو نہ مارے نا. یہ انڈا موڑ تھوڑی ہے, یہ ڈیفنس کا کوئی ہوٹل تھوڑی ہے جہاں بیٹھ کے ہاں ہی لگے ہوئے آپ بیٹھ کے. کچھ تھوڑا سا خیال کرو. دیکھو علماء کہتے ہیں کہ بے ادب ہمیشہ کے لیے محروم ہوتا ہے. جب آپ شعائر اللہ کا احترام نہیں کرتے نا تو ہمیشہ کے لیے دل پہ مہر لگتی ہے, پھر عبادت کی نورانیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اللہ وہ نورانیت ہمیشہ کے لیے چھین لیتا ہے. تھوڑا کام کریں مگر تمیز سے کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ کام کرنا ان آداب کی رعایت کیے بغیر یہ نقصان دہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ ہدایت دے بس.